الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله صدق رسوله الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، گزشتہ جمعے پر بھی تھوڑا سا نماز کے متعلق بات ہوئی تھی. اس جمعے پر نماز کے متعلق ہی کچھ عرض کیا جائے گا. قرآن پاک کے اندر نماز کی اہمیت بیان کی گئی، احادیث کے اندر نماز کی اہمیت بیان کی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل خود اور صحابہ کا عمل نماز کے معاملے میں انتہائی اہم اور انتہائی ہمارے لیے قابل عمل اور قابل اتباع ہے. میرے بھائیو، ہم نماز سے بہت دور جا رہے ہیں. بہت تھوڑے لوگ جو نماز کی طرف جن کی توجہ ہے. قرآن پاک کے اندر کم و بیش 700 یا اس سے زیادہ مرتبہ نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلا احکامات میں سے ایمان کے بعد اگر حکم ہے تو وہ نماز کا ہے. باقی اعمال ہجرت کے بعد احکامات آئے، لیکن نماز کا حکم مکی زندگی کے اندر بھی آیا اور خصوصی طور پر شب معراج کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر یہ تحفہ عطا کیا گیا امت کے لیے. یہ معمولی عمل نہیں ہے. یہ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی کہ اسلام 5 رکنوں پر 5 ستونوں پر یہ اسلام کی عمارت ہے، جس کا اہم ستون، درمیانی ستون وہ نماز ہے. اور باقی اعمال جو ہیں وہ مشروط ہیں. نماز ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے، حج ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے، روزہ سال کے بعد ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد ہے، حج عمر میں 1 دفعہ ہے. لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، اور جو گھر میں رہتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو سفر میں ہے اس کے لیے بھی ہے، جو تندرست ہے اس کے لیے بھی ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے، مرد کے لیے بھی فرض ہے. اس لیے اسے بہت اہم عبادت گردانا گیا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو افضل الجہاد کہا گیا. یہی وجہ کیونکہ یہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اس کی قربانی کی ضرورت ہے. دوپہر کے وقت یعنی ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی. اور ان نمازوں کی خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز بدن میں ایسے ہے جیسے انسان کے دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہے. سر نہیں ہے تو آدمی زندہ ہی نہیں ہے.
نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز سب سے اہم ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا نا، کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے مخاطب ہو کر ان کو موقع دیا جائے گا۔ جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین۔ اللہ اکبر، ہر جھگڑا کرنے والے اور باتیں بنانے والوں میں ہم شامل رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے روز کا حقیقت میں ہم انکار کرتے تھے۔ اصل میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا آخرت کے ساتھ بھی تعلق نہیں رہتا، اللہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں رہتا۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ ہر جملے کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، اور نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے چہرے کا نور بھی ہے اور دل بھی منور ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو گویا اور ہر مشکل وقت میں اگر کوئی بھی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس پر عمل کیا اور امت کو بھی اس کا حکم دیا کہ ہر مشکل وقت میں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جتنی مساجد ہیں وہ سب سے پہلا حکم جو ہے نماز کا، اس کے لیے بلایا جاتا ہے 5 وقت کی اذان کے لیے اور نماز کے لیے۔ مسجد کا اہم جو بنیادی یہ مقصد ہے وہ نماز ہے۔ جب یہ بتایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن بلاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے، اور نمازی کا کام ہے فوراً، بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے سارے کام چھوڑ کر متوجہ ہو جائیں۔ اور اس لیے یہ اذان کا جواب دینا ہر امتی کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں۔ ہر جملے کا جواب دیا جائے، اور پھر اس کے بعد نماز جب اذان ختم ہو جائے درود شریف پڑھ لیا جائے اور کلمہ شریف پڑھ لیا جائے، اور پھر دعا پڑھ لی جائے۔ دعا کے ساتھ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ لیا جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا بھی ہے اذان کے بعد۔ اصل میں میرے بھائیو، اللہ ہمیں نماز کا شوق نصیب فرما دے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جب تک ہم متوجہ رہتے ہیں، اور جب ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور نمازی آدمی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یاد رکھو، اور جو دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ اور یہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ ہر قسم کا ذکر نماز کے اندر موجود ہے۔ ذرا غور کریں، تسبیح بھی ہے سبحانک اللہم، تحمید بھی ہے وبحمدک، اور پھر قرآن پاک کی سب سے اہم سورت فاتح بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، نماز کے اندر عبادات کا ذکر بھی ہے، نماز کے اندر کلمہ شریف بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ دونوں شہادتین کے اندر یہ کلمے کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ نماز کے اندر درود شریف بھی ہے، اور نماز پڑھنے کے آداب ہیں باقاعدہ۔ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں نماز کے اندر،
تو فوراً پہلے رکوع کے اندر ہی ایمان کے بعد نماز کا ذکر آ جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے نیک بندے، ہدایت والے بندے، متقی بندے وہ کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھر عملی لحاظ سے نماز پڑھنے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز جو ہے یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح اس کی آداب کا خیال کرتے ہوئے اسے قائم کرنا ہے۔ جیسے احکامات ہیں اس کے مطابق نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جس کے لیے جیسے حکم ہے اس کے لیے ایسے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مقیم کے لیے جیسے احکامات ہیں، مسافر کے لیے جیسے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے جیسے احکامات ہیں، بچوں کے لیے جیسے احکامات ہیں، بوڑھوں کے لیے جیسے احکامات ہیں، وہ نماز ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ کوئی آدمی، یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر نماز چل نہیں سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے بھی نماز فرض ہے۔ اور اگر قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور پھر مردوں کے لیے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے۔ اب باجماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھنا۔ مؤکدہ حکم کو توڑنا یہ بھی گناہ ہے، تاکید ہے جس کے اندر۔ سنتیں دو قسم کی ہیں، سنت مؤکدہ، سنن زوائد۔ جیسے نماز کے اندر ہم فرض پڑھتے ہیں، فرض کے بعد سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، یہ ساری نماز کی اقسام ہیں۔ اور جیسے جیسے حکم ہے ویسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر مدد حاصل کرنے کے متعلق دوسرے پارے کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے۔ فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہو اور مؤدب ہو کر نماز پڑھو۔ ادب ساری نماز کے اندر ہے ہی ادب، اور جو حیت نماز کی ہے وہ کسی اور کے سامنے ہماری حیت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ قیام ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، کسی اور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ یہ عبادت کی ایک صورت ہے۔ رکوع کرنا یہ حیت ہے ایک نماز کے اندر، کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اور سجدہ کرنا اللہ کے سامنے انتہائی تواضع پیش کرنا، یا اللہ یہ جبین نیاز میں تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ جبین نیاز جھکائی جائے، یہ نماز ہے۔ اور نماز کے اندر سب سے زیادہ قریب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ عام طور پر یہ بہانہ ہوتا ہے، بیچارے جہالت ہے بہت زیادہ، یہ جی کیا کریں جی دکان پر بیٹھنا ہوتا ہے، کیا کریں جی مزدوری کرنی ہوتی ہے، کیا کریں جی باہر جی مال کو، ڈنگروں کو اور حیوانوں کو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، وہ جی اس لیے وقت نہیں ملتا۔ تو اصل میں یہ رکاوٹیں کیوں ہیں؟ آدمی کے ذہن کے اندر جی کمانا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا بھئی رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرو نماز کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ، قائم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا،
آپ سے ہم رزق کا سوال نہیں کر رہے، آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہم، نحن نرزقک، ہم دینے والے ہیں روزی۔ تو اس روزی کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں ہر آدمی کے یہ ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق آسمانوں پر ہیں، اور جو آپ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حصے میں جو مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ایک لقمہ واپس نہیں لے سکتے، یاد رکھیں۔ جو رزق اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہی ہے۔ تو اس لیے نماز کو بہانہ بنا کر، اور یہ بلکہ حکم دیا گیا ہے، اللہ اکبر، خاص طور پر جمعے کی نماز کے متعلق، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہاں تو باقاعدہ حکم ہے خرید و فروخت چھوڑ دو اور جلدی آؤ نماز کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، جی، اور وذروا البیع ذالکم خیر لکم، ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے بہتری کس میں ہے، ہم اپنی سوچتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرمایا ذالکم خیر لکم، اگر اس پر عمل کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ برکت دینے والی ذات اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، اور ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے اللہ پاک چاہتے ہیں فراخ رزق دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تنگ دیتے ہیں، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے رزق کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ ضروری ہے کہ یہ ایسا حکم جو باقی احکامات میں سب سے زیادہ اہم، اس کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں کہ جس وقت اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دیں، کاروبار بھی چھوڑ دیں، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس وقت خرید و فروخت کرنا اذان کے بعد یہ ممنوع ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ یہ ہے تو جمعہ کے لیے، لیکن اس کی عملی جو صورت ہے وہ ہر نماز کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اس وقت سے نماز شروع کرا دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تو نماز جس کی اچھی اس کی زندگی اچھی، اور جس کی نماز خراب اس کی زندگی خراب۔ سب سے پہلا حکم ہے ہی نماز کا، یعنی احکامات میں سے، اور نبی علیہ السلام کو آخری جس وقت بڑی مشکل سے آپ کی آواز آ رہی تھی، آخری جو آپ کی تاکید تھی وہ یہی تھی، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال نہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جی اپنے ماتاتوں کا خیال رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی وصیت بھی ہے۔ اور پھر قیامت کے روز بھی نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو پھر باقی جتنے اعمال ہیں ان میں چھوٹ بھی ہو سکتی ہے، رعایت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نماز کے فرضوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو نفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور ہمیں بڑی خوشی سے پڑھنی چاہیے نماز۔ اور جب اذان ہو جائے اس وقت ذہن کے اندر یہ تصور کر لیں کہ اس حکم کا یہ ایسا حکم آ رہا ہے اور یہ منادی ہو رہی ہے، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، یہ نماز تحفہ ہے۔ تو یہ باتیں ہماری بچیوں کو بھی بتانی چاہیے، عورتوں کو بھی بتانی چاہیے، بچوں کو بھی بتانی چاہیے۔ نماز کو اہمیت دیں، سب سے زیادہ اہمیت نماز کو، اور نماز کو اہمیت دیں گے اللہ پاک زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ اگر نماز کو اہمیت نہیں دیں گے پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی، گھروں کے اندر بھی آئیں گی، اور ہر آدمی کی انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر، اور تنگی آئے گی۔ جی یہ تنگیاں جو دور کرتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں، اور نماز کی برکت سے کرتے ہیں۔ جی اگر نماز کے اندر کوئی آدمی پریشان ہے، معاشی تنگی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یا آپ واقعات سنتے بھی ہیں صحابہ کے، جب بھی پریشانی آئی فوراً 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
یہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے